اب اس روایت سے لوگوں کے اندر ایک متھ چلی ہے کہ بھئی روزے کی حالت میں مسواک نہیں کر سکتے، روزے کی حالت میں ٹوٹ برش نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے پھر منہ کی بو ختم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے اور یہ متس ہیں کہ روزے کی حالت میں بھئی آپ مسواک نہیں کر سکتے، روزے کی حالت میں آپ ٹوٹ پیسٹ نہیں کر سکتے، روزے کی حالت میں آپ دانت نہیں صاف کر سکتے۔ تو اس طرح کی مختلف قسم کی جو باتیں ہیں لوگوں میں وہ مشہور ہیں اور یہ سب متس ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صفائی ہے اسے شریعت پسند کرتی ہے۔ جب انسان صاف ستھرا رہتا ہے، دانت صاف کرتا ہے، اپنے دانتوں کو صاف رکھتا ہے، اپنے ہاتھوں کو صاف رکھتا ہے، تو شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے۔ تو یہ مت آئی جامع ترمذی کی ایک روایت سے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی کا جو بدلہ ہے وہ دگنا چگنا عطا فرماتے ہیں، لیکن روزہ جو ہے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا ہے تو اس کا اجر بھی میں اسے اپنی طرف سے دوں گا۔ اور پھر اسی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ جو روزے دار کے منہ کی بو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اب مشک کیا ہوتی ہے؟ مشک جو ہرن ہے اس کی جو ناف ہے اس کے اندر سے ایک خوشبو نکلتی ہے جسے مشک کہا جاتا ہے۔ تو مشک سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو روزے دار کے منہ کی بو ہے وہ پسند ہے۔ اب اس روایت سے لوگوں کے اندر ایک متھ چلی ہے کہ بھئی روزے کی حالت میں مسواک نہیں کر سکتے، روزے کی حالت میں ٹوٹ برش نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے پھر منہ کی بو ختم ہو جاتی ہے، اور جب منہ کی بو ختم ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو منہ کی بو کو پسند فرماتے ہیں، تو یہ تو اس کے منافی ہو جائے گا۔ تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض حضرات نے یہ بات فرمائی ہے کہ زوال سے پہلے مسواک کر سکتے ہیں، زوال کے بعد نہیں کر سکتے۔ پھر بعض لوگوں نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ بھئی خشک مسواک کر سکتے ہیں، تر مسواک کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے بیان کر دی ہیں۔ تو صحیح بات اس میں یہ ہے کہ جو روزے دار کی منہ کی بو ہے وہ روزے کی وجہ سے جو پیدا ہوتی ہے، دیکھیں روزے کی وجہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے وہ معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب آپ کچھ کھائیں پیئیں گے نہیں، جب آپ پانی نہیں پئیں گے، جب آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ کا معدہ خالی رہے گا، جس کی وجہ سے ایک سمیل جو ہے وہ معدے کے اندر پیدا ہوتی ہے جو کہ منہ کے ذریعے باہر آتی ہے۔ اس کا گندگی سے تعلق نہیں ہے، اس کا اس چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ آپ بھئی صاف ستھرا نہیں رہیں گے تو بھئی پھر وہ بو پیدا ہوگی۔ شریعت تو صفائی کو پسند کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسواک کیا کرتے تھے۔ تو مسواک صفائی ہوتی ہے مسواک سے، اور مسواک کرنا شریعت میں پسندیدہ عمل ہے۔ تو اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے المعجم الکبیر طبرانی میں ایک روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن غنم تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے ان سے مسواک کے بارے میں سوال کیا کہ بھئی آپ مسواک کرتے ہیں روزے کی حالت میں؟ تو انہوں نے فرمایا جی کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کس ٹائم کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھئی میں صبح بھی کرتا ہوں، شام کو بھی کرتا ہوں، صبح کے وقت بھی کرتا ہوں، دوپہر کے وقت بھی کرتا ہوں، شام کے وقت بھی کرتا ہوں۔ تو پھر وہ کہنے لگے، حضرت عبد الرحمن بن غنم جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بھئی فلانے وقت میں مسواک نہیں کرنی چاہیے، شام کے وقت میں مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ جو مسواک ہے بندہ روزے کی حالت میں بھی ہوتا ہے تو مسواک نہ کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسواک کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسواک کیا کرتے تھے۔ تو اس روایت سے معلوم ہو گیا کہ مسواک جو ہے اس کا تعلق میل کچیل کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق صفائی کے ساتھ ہے، اور صفائی روزے میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ صفائی جو ہے اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہے کہ بھئی آپ روزے سے ہوں روزے سے نہ ہوں، آپ روزے سے ہوں روزے کے بغیر ہوں، صفائی انسان کو مطلوب ہے، صفائی انسان کو کرنی چاہیے۔ تو اس بات کا جواب آگے سے آپ دوسرے لوگوں کو کیا دیں گے؟ جب غیر مسلم ایک چیز کو دیکھیں گے کہ بھئی اسلام کا حکم ایک ایسا ہے کہ بھئی جو یہ بات کرتا ہے کہ بھئی صفائی نہیں کرنی چاہیے روزے کی حالت میں، تو کتنی عجیب سی بات ہے۔ تو اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں اور اس کا لاجک اگر آپ دیکھیں
تو جو بو پیدا ہوتی ہے روزے دار کے منہ میں، تو وہ میل کچیل سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ جیسا کہ پہلے بھی ذکر یہ ہے کہ وہ جو پیدا ہوتی ہے وہ جو معدہ خالی رہتا ہے اس کی وجہ سے جو ابھار آتا ہے اوپر، جو خالی رہتا ہے اس کی وجہ سے منہ کے ذریعے وہ جو بو ہے وہ باہر آتی ہے، تو وہ بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ وہ ایک نیچرل بو ہے جو کہ روزے کی حالت میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مسواک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسواک آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، روزے کی حالت میں بھی، بغیر روزے کی حالت میں بھی۔ لیکن ایک چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ روزے کی حالت میں جو ٹوتھ پیسٹ ہے اس کا ذائقہ منہ میں رہتا ہے، اگرچہ اندر تو کوئی چیز نہیں جاتی ہے، نہ ہی ٹوتھ پیسٹ اندر جاتی ہے، لیکن ایک جو ذائقہ ہے وہ منہ میں رہتا ہے۔ تو وہ ذائقہ جو منہ میں رہتا ہے اس کی وجہ سے روزے کے اندر ہلکی سی کراہت داخل ہو جاتی ہے اور ناپسندیدہ ہے یہ چیز۔ تو بہتر یہ ہے کہ یا تو خالی برش کر لیں، اس میں ٹوتھ پیسٹ نہ لگائیں، اور اگر دانت صاف ہی کرنے ہیں تو بہترین چیز ہے مسواک، ایک نیچرل چیز ہے، اور حدیث میں بھی عظیم الشان فضائل آئے ہیں مسواک کے۔ تو روزے کی حالت میں مسواک کریں، جس وقت مرضی کریں، صبح کے وقت کریں، دوپہر کے وقت کریں، شام کے وقت کریں۔ زیادہ تر جو انسان ٹوتھ برش استعمال کرتا ہے وہ کھانے کے بعد استعمال کرتا ہے، تاکہ جو دانت ہیں ان کے اندر جو ذرات لگے ہوئے ہیں کھانے کے وہ لگے نہ رہ جائیں، جس کی وجہ سے وہ جراثیم پیدا ہوتے ہیں، پھر جرمز پیدا ہوتے ہیں۔ تو سحری جلدی کرنے کے بعد آپ ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں، جو فجر کا وقت ہے اس کے داخل ہونے سے پہلے جو صبح صادق ہے جب وہ طلوع ہوتی ہے تو اس کے بعد سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے آپ سحری کریں اور اس کے بعد ٹوتھ پیسٹ کر لیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو منہ کے اندر جو ذرات ہوں گے وہ بھی نکل جائیں گے، اور ٹوتھ پیسٹ جو کریں گے اس سے ایک جو کھانے کی اسمیل ہوتی ہے وہ بھی نکل جائے گی۔ پھر اس کے بعد روزے کی حالت میں آپ مسواک استعمال کریں، مسواک بہترین چیز ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ وہ مسواک کے فضائل بھی حاصل ہو جائیں گے اور صفائی اور پاکیزگی بھی حاصل ہو جائے گی۔